جب روم کے اربن دوم نے کلر مونٹ میں صلیبی جنگوں کا اعلان کیا تو یورپ میں ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے پورے مذہبی جنون کو ہوا دی۔ ہزاروں لوگوں نے بغیر کسی تربیت یا منصوبہ بندی کے بیت المقدس کی طرف روانگی اختیار کی۔ ان کی اکثریت کسانوں، بھکاریوں اور مذہبی انتہا پسندوں پر مشتمل تھی۔ یہ پہلا عوامی صلیبی لشکر کہلایا جو 1096 میں روانہ ہوا، لیکن اناتولیا پہنچ کر ترکوں کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ اصل اور منظم صلیبی لشکر کی روانگی کچھ دیر بعد شروع ہوئی۔ 4 بڑے کمانڈرز کی سربراہی میں یورپ سے فوجیں روانہ ہوئیں: ریمنڈ آف تولوس، گوڈفری آف بایون آف ترانتو اور روبورڈ آف نارمنڈی۔ یہ تمام کمانڈر تجربہ کار، سیاسی طور پر چالاک اور شدید مذہبی جنون سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد صرف بیت المقدس فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ راستے میں علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی ریاستیں قائم کرنا بھی تھا۔ لشکر نے جب مشرق کی جانب سفر شروع کیا تو وہ اناتولیا کے سخت پہاڑوں، قحط، گرمی اور ترکوں کے حملوں سے دوچار ہوا۔ ترک سلجوکیوں نے ان کا زبردست مقابلہ کیا، لیکن صلیبی اپنی عددی اور تنظیمی طاقت کی بدولت آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے نیکیا، انطاکیہ اور دیگر شہروں پر قبضہ کیے۔ انطاکیہ کا محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ یہاں صلیبیوں کو بھوک، بیماری اور دشمن کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر جلد ہی ان کے ہاتھوں انطاکیہ فتح ہو گیا، جسے انہوں نے اپنا پہلا اہم قلعہ قرار دیا۔ صلیبی لشکر نے جب شام اور فلسطین کے علاقوں میں داخلہ لیا تو وہاں کے مسلمان حکمران آپس میں متفرق اور بے خبر تھے۔ کسی نے ان کی آمد کو سنجیدہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی نے مشترکہ دفاع کا اہتمام کیا۔ صلیبیوں کا ایک ایک شہر آسانی سے ملتا گیا۔ انہوں نے ہر جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور دہشت کا بازار گرم کیا۔ جب صلیبی لشکر 1099 میں بیت المقدس کے قریب پہنچا تو یہ شہر فاطمی خلافت کے تحت تھا، جو عباسیوں سے الگ ایک شیعہ خلافت تھی۔ فاطمیوں نے شہر کے دفاع کی تیاری کی، لیکن ان کے پاس محدود وسائل اور افرادی قوت تھی۔ 15 جولائی 1099 کو صلیبی لشکر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ چند دنوں کے محاصرے کے بعد دیواریں توڑ دی گئیں۔ شہر میں داخل ہوتے ہی صلیبیوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ مسلمان، یہودی اور حتیٰ کہ بعض عیسائی بھی ان کے ظلم سے نہ بچ سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے صحن میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ خون اتنا بہا کہ گھوڑوں کے سم تک سرخ ہو گئے۔ یہ صلیبی مقدس جنگ کے نام پر سفاکیت کی ایک بدترین مثال تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو مقدس ریاست قرار دے کر وہاں عیسائی حکومت قائم کر لی۔ گوڈ فری آف بایون کو مدافع القبر المقدس کا لقب دے کر سربراہ بنایا گیا۔ یہ صلیبی جنگ کا پہلا مرحلہ تھا جس میں یورپ نے اسلام کی مقدس ترین سرزمین چھین لی۔ سوال یہ ہے کہ ایک ایسا لشکر جو یورپ سے ہزاروں میل دور آیا، کیسے اسلامی دنیا کے قلب میں داخل ہو کر قابض ہو گیا؟ اس کے سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے اندرونی تقسیم تھی۔ عباسی خلافت، فاطمی خلافت، سلجوقی سلطنت سب الگ الگ سمتوں پر تھے۔ ہر ایک اپنے اقتدار کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ کسی کو قبلہ اول کی پرواہ نہ تھی۔ شام، فلسطین اور مصر میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات، سیاسی سازشیں اور مذہبی تقسیم نے دشمن کو راستہ دیا۔ بعض مقام پر مسلم حکمرانوں نے صلیبیوں سے اتحاد کر لیا اور اپنے مفادات کے بدلے اسلامی علاقوں کو قربان کر دیا۔ فاطمی خلافت نے سلجوکیوں سے دشمنی کی وجہ سے صلیبیوں کے حملوں کو روکنے کی بجائے نظر انداز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کی مذہبی جنونیت
اور چرچ کی بھرپور مالی، روحانی اور سیاسی مدد نے انہیں جنگی لحاظ سے مضبوط بنا دیا۔ ان کے درمیان مقصد میں اتحاد، جبکہ مسلمانوں میں قیادت کا فقدان تھا۔ صلیبیوں کے ظلم، قتل عام اور بیت المقدس کی بے حرمتی اسلامی دنیا میں ایک خاموشی اضطراب کو جنم دیا، لیکن اس وقت تک کوئی بھی ایسا قائد سامنے نہ آ سکا جو پوری امت کو متحد کر کے مقابلہ کرے۔ یہ تھا صلیبی جنگوں کا دوسرا مرحلہ، جہاں بیت المقدس چھن گیا، ہزاروں مسلمان مارے گئے اور اسلامی دنیا پر بے بسی چھا گئی۔ لیکن تاریخ یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آنے والے وقت میں ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا تھا جو مسلمانوں کو بیدار کرے گا اور بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کرائے گا۔